تو بہرحال جو مقابلے عوض کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ تین مقابلے جو حدیث میں بیان کر دیں یا جو جہادی کھیلیں اس کو اگر ہم عام کر دیں تو وہ جائز ہیں بالاتفاق۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ اس میں علمی مسابقات بھی شامل ہیں، قرآن مجید کا مقابلہ ہے، حدیث کا مقابلہ ہے، جو شرعی علم ہے اس سے وابستہ جو مقابلے ہوتے ہیں ان پر جو انعام دیا جاتا ہے یہ بھی اس کے اندر شامل ہے، کیونکہ یہ بھی جہاد کے باب میں سے خاص طور پہ یعنی احناف، علماء احناف کی رائے، اور اسی کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، ابن قیم رحمہ اللہ نے اختیار کیا کہ جو علمی مسابقات ہوتے ہیں یہ بھی جائز ہیں، یہ بھی درست ہے۔ اچھا، یہ جو مسابقات ہوتے ہیں جو عوض کے ساتھ ہوتے ہیں اس کی متعدد صورتیں، جہادی کھیل ہوں یا جو علمی مسابقات ہیں جو جائز ہیں، ہم ان کی بات نہیں کر رہے جو فٹ بال اور کرکٹ وغیرہ، اس کو ہم نے پہلی سائڈ پہ کر دیا، پہلی اس کو ہم نے نکال دیا۔ یہ جو جائز مسابقات ہیں، جہاد ہو، خواہ وہ معنوی جہاد ہے یعنی یہ علمی روحانی جہاد ہے، خواہ وہ اصل جسمانی جہاد کی کھیلیں ہیں، اس میں جو مقابلے ہیں مختلف طرح کے، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ جو انعام دینے والی پارٹی ہے، جو انعامی رقم دینے والا شخص ہے، وہ امیر ہے یا کوئی وہ تیسرا بندہ ہے جو فریقین میں سے، جو ٹیمز کھیلنے والوں میں شامل نہیں، ٹھیک ہے، دو گروہ ہیں، تین گروہ ہیں یا پانچ گروہ ہیں یا 10 ہیں، کنٹسٹنٹ جو ہیں جتنے بھی ہیں وہ آپس میں مقابلہ کریں گے، اس میں سے جو بھی آگے نکل گیا اس کو گورنر ہے وہ انعام دے گا، کوئی اور بندہ ہے، کوئی بھی باہر کا بندہ، کوئی اتھارٹی ہے، کوئی لجنہ ہے، کوئی ادارے والے ہیں انہوں نے مقابلہ رکھوایا وہ اس کو انعام دیں گے، تو یہ تو جائز ہے بالاتفاق۔ اگر انعامی رقم وہ کسی تیسری پارٹی کی طرف سے ہو جو فریق کھیل میں شامل نہیں ہے تو یہ مسابقات بالاتفاق جائز ہے، ان میں شرکت کرنا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میں پھر ایک دفعہ انتباہ کر دوں کہ ہم بات کی مسابقات ہی کر رہے ہیں جو اصلا جائز ہیں، جن پر عوض لینا جائز ہے، ہم ابھی عام جو کھیل ہیں دنیاوی ان کی بات نہیں کر رہے۔ دوسری صورت ہے کہ فریقین میں سے کوئی ایک بندہ وہ رقم لگائے اس کے اوپر اور دوسرا بندہ رقم نہ لگائے، یعنی ایک بندہ وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ تم اپنا گھوڑا دوڑاؤ، مقابلہ کرو میرے ساتھ، تو اگر تم جیت گئے تو میں تمہیں 1,000 دوں گا، اور اگر تم ہار گئے تو تم کچھ نہ دینا، یعنی یہ جو رقم ہے یہ کس کے ایک طرف سے لگائی گئی ہے، تو یہ بھی جائز ہے جمہور کے یہاں، اس میں بھی حرج کی بات نہیں، کیونکہ یہ جوئے کی شکل نہیں ہے۔ تو اگر فریقین میں سے کوئی ایک بندہ وہ ایک طرح کی تحدی کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے کہ تم اگر میرے سے آگے نکل گئے تو فلاں چیز تمہاری، اور جواباً دوسرا بندہ ایسا نہیں کہتا یا اس سے مطالبہ نہیں کیا جاتا، اور اگر تم نہ کر سکے تو پھر تم مجھے اس طرح کی بیان یا رقم یا یہ چیز دو گے، تو یہ صورت بھی جائز ہے جو ایک فریق کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ دونوں فریق رقم لگاتے ہیں، دونوں فریق رقم لگاتے ہیں، کچھ نہ کچھ پیسے دیتے ہیں، یا جیسے ہمارے یہاں عام مسابقات میں جو اس کے علاوہ ہوتے ہیں انٹری فیس رکھی جاتی ہے نا، آپ نے 500 500 روپے دینے، جو جیتے گا اس کے 1,000 ہو جائیں گے، یا زیادہ گروہ ہیں، زیادہ کھیلنے والے ہیں تو سب نے اتنی اتنی رقم دینی ہے، خواہ وہ تھوڑی ہے زیادہ ہے، تو جو جیتے گا وہ انعام کا حقدار ہو جائے گا۔ یہ جو صورت ہے یہ بالاتفاق حرام ہے، یہ جوا ہے، یہ جائز نہیں۔ کون سی صورت؟ یعنی متسابقین جو ہیں، جو مقابلہ کرنے والے ہیں، کسی کھیل میں شریک افراد ہیں، وہ اپنی اپنی رقم لگائیں اور جیتنے والا بندہ وہ ساری رقم یا اس میں سے کچھ رقم وہ لے لے اور باقی محروم رہ جائیں، یا باقیوں کو اس سے کم ملے جتنے میں لگائی ہے، یا جو بھی صورت رکھ لی جائے، تو یہ جوئے میں شامل ہے بالاتفاق، یہ جائز نہیں۔ ہاں، یہ کس صورت میں جائز ہے؟ جب محلل کو داخل کر لیا جائے، یہ جو مسئلہ ہمارے سامنے ہے، باب فی المحلل، اسے کہتے ہیں محلل کا مسئلہ، یہ فقہ کا معروف مسئلہ ہے کہ ایک صورت میں یہ جائز ہو جاتا ہے۔ اب محلل کا مسئلہ کیا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ دو بندے ہیں نا کھیلنے والے، دو بندے ہیں، مطلب آپ سمجھ لیں گھوڑے، دو بندوں کے گھوڑے ہیں، گھوڑ سواری کرنے والے دو افراد مقابلہ کرنے والے، اگر وہ دونوں آپس میں شرط لگائیں گے تو ہم نے کہا تو بات حرام ہو جائے گی، لیکن وہ کسی تیسرے بندے کو اپنے ساتھ داخل کر لیتے ہیں، محلل کو، اور محلل جو ہے اس میں دو شرطیں پائی جانی چاہیے لازمی، ورنہ یہ جوا قائم رہے گا۔ وہ دو شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط تو ہے کہ جو تیسری پارٹی ہے وہ پیسے نہیں ڈالے گی، جو تیسرا بندہ داخل کیا گیا ہے اگر وہ بھی پیسے لگا لے گا تو آپس بات وہیں پر آ جائے گی، پھر تینوں کھلاڑی ہو جائیں گے، تینوں پیسے لگانے والے ہیں، اور پھر جوا بن جائے گا۔
اس لیے دو بندے باہم اگر مقابلہ کریں، تیسرے بندے کو ساتھ شریک کرتے ہیں جو بغیر پیسے دیے ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط کیا ہے کہ وہ ان کے ہم پلہ ہونا چاہیے، وہ بندہ ان کے ہم پلہ ہونا چاہیے، جیسا کہ یہ اثر میں ہے نا، وَهُوَ لَا يُؤْمَنُ أَن يَسْبِقَ فَلَيْسَ بِخِمَارٍ، یعنی ہیلا نہ ہو، مطلب دو بندے ہیں بڑے بڑے اچھے گھوڑ سوار ہیں، شاہ سوار ہیں، اب وہ صرف ایک بہانہ کرنے کا ایک تیسرے بندے کو شامل کرتے ہیں، اور پتہ اس کو گھڑ سواری کرنی آتی ہے، اس کا گھوڑا اچھا ہے، اس نے ہارنا ہی ہارنا ہے، طے شدہ بات ہے، تو یہ صرف ایک ہیلا ہے، پھر یہ بات درست نہیں ہے۔ وہ تیسرا بندہ ایسا شامل کرے جو ہم پلہ ہو، عین ممکن ہو کہ وہ جیجے رقم ساری وہ لے جائے، یہ دونوں منہ اٹھا کے بیٹھے رہ جائیں، اس بات کا امکان ہونا چاہیے۔ اگر یہ دو باتیں پائی جاتی ہیں محلل کے اندر، کیا؟ ایک تو وہ رقم نہیں لگائے گا اس مقابلے میں، اور دوسرا وہ بندہ ان کے ہم پلہ ہوگا، تو پھر یہ مسابقہ جائز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اسے کہتے ہیں محلل کا مسئلہ، کہ جو بھی جہادی کھیل ہیں، گھڑ سواری ہے یا تیر اندازی ہے، نشانہ بازی ہے، یا جیسے بعض زمان کا دیگر بھی جہادی کھیل تیراکی وغیرہ ہے، اس میں دو لوگوں نے آپس میں شرط لگائی، اگر وہ دو ہی کھیلیں گے یا تین ہیں یا 10 ہیں متسابقین، سب نے آپس میں کچھ پیسے رکھے ہیں اور وہ جیتنے والے کو ملیں گے، تو تب یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ محلل کو بیچ میں شامل کر لیتے ہیں، ایسے افراد، ایسا بندہ جس نے کوئی پیسے بھی نہیں لگائے اور جو ان کے ہم پلہ بھی ہے، کیونکہ کیا ممکن ہے کہ وہ جیتے گا تو وہ نامی رقم وہ لے جائے گا، تو محلل کے داخل کر لینے سے وہ مقابلہ جائز ہو جاتا ہے۔ تو جمہور اہل علم کا، فقہا کا یہی مذہب ہے، ان کا یہی موقف ہے۔